اہم میسیجز دیے ہیں۔ پہلے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ عمران خان کی صحت کے بارے میں کافی کیاسرائیاں ہوتی ہیں۔ عمران خان کی صحت ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، وہ بالکل اچھی صحت میں ہے، اور انہوں نے ان کی کوئی ایسا کمپلین نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہماری فیملی نے درخواست ڈالی ہے ان کا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ ہو، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ دیا جائے، چلا ہو سکتا ہے کہ ان کو دیا جائے، اس سے ہم میڈیکل چیک اپ ان کا کمپلیٹ کروانا چاہ رہے ہیں۔ ہاں، بشریٰ بی بی ان کی طبیعت نہیں اچھی، ان کو چکر آ رہے ہیں تھوڑے دنوں سے، اور ان کے لیے آج اپلیکیشن ڈالی کہ ایک اسپیشلسٹ دیکھے، ایک ڈاکٹر نے آ کے پرنس نے دیکھا ہے، لیکن اس نے کوئی خاص ایسی کوئی بات نہیں بتائی، تو اس لیے ان کے لیے آج بشریٰ بی بی کے لیے اپلیکیشن ڈالی گئی ہے کہ اسپیشلسٹ آ کر ان کا معائنہ کرے، کیونکہ چلتے وقت وہ کہتی مجھے چکر آتے ہیں، اور ان کے لیے اب ہمیں ڈاکٹر چاہیے۔ یہ تو ہو گئی جو ان کی صحت کے بارے میں دونوں کی۔ آگے جو عمران خان نے جہاں سے شروع کی اور انہوں نے بڑا تاکید کر کے کہا، اور انہوں نے مجھے بھی پوچھا کہ آپ ان کو بتاتے نہیں ہو کہ یہ عمران خان کا میسج ہے؟ میں نے کہا میں بتاتی ہوں کہ یہ عمران خان کا میسج ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر آپ کو کیوں اٹیک کریں؟ تو میں نے کہا تاکہ آپ کی آواز بند ہو جائے، اس لیے انہوں نے کہا یہ یہاں سے شروع کرو گے کہ جو میں کہہ رہی ہوں اس وقت وہ عمران خان کا میسج ہے۔ اور اس سے انہوں نے شروع کیا کہ 1971 میں حمود الرحمان ایک واقعہ ہوا، سانیہ ہوا، جس کے اندر ایک شخص جو جنرل یحییٰ خان تھا اس وقت وہ انچارج تھا، مارشل لاء اس کا تھا، اور پاکستان اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں الگ ہو گئے۔ کہتے کہ اس ثانیہ کے بعد ایک ہائی لیول کمیشن بنا جس کو حمود الرحمان کمیشن کہتے ہیں، اس کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان، سندھ ہائی کورٹ اور پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز اس کمیشن کو ہیڈ کر رہے تھے۔ 4 سال انہوں نے لگائے تحقیقات میں، کئی سو لوگوں کو انہوں نے انٹرویو کیا، ان کی جو ایڈوائزری ٹیم تھی اس کے اندر ایئر فورس، ملٹری جو آرمی اور نیوی کے نمائندے شامل تھے جنہوں نے ان کی مدد کی یہ رپورٹ تیار کرنے میں، اور اس کی جو فائنل کنکلوژن تھی اس میں یہ تھا کہ یہ جو جنرل یحییٰ خان تھا اس نے اپنی ذات کے لیے، اپنا اقتدار کو توسیع کرنے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے، اپنا اقتدار کو 10 سال کھینچنے کے لیے اس نے ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا۔ اس میں سب سے اہم فیصلہ یہ تھا کہ جو سب سے بڑی جماعت تھی، جو مجیب الرحمان جس کا سربراہ تھے، عوامی نیشنل لیگ کو انہوں نے دبا دیا۔ 162 میں سے ان کو 160 سیٹیں ملی تھیں، ان کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، مجیب الرحمان کو جیل میں ڈالا، اور یہ سوچ کے کہ ہم ویسٹ پاکستان میں ہم اپنے آپ کو زیادہ سیٹیں دکھائیں گے۔ اور اس کے بعد انہوں نے 24 مارچ 1971 میں انہوں نے باقاعدہ مذاکرات کیے مجیب الرحمان کے ساتھ، لیکن اسی رات فل فلیجڈ آپریشن شروع کر دیا جس میں 50,000 لوگ، جو کہتے ہیں کہ آفیشلی وہ کہتے تھے 50,000 لیکن کئی لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں اس آپریشن میں، اور پاکستان اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان الگ ہو گئے۔ اب وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ایک شخص جیسے کہ یہ جنرل یحییٰ تھے، انہوں نے اپنے اقتدار کی سوچ کے لیے سارے فیصلے کیے، اپنے ذات کے لیے فیصلے کیے، اور آج پاکستان میں بالکل وہی حالات ہیں۔ کہتے آپ یہ دیکھ لیں کہ 9 مئی کیسے ہوا۔ 9 مئی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات 10,000 لوگوں کو آپ نے 10,000 لوگوں کو آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان کو پکڑنا ہے؟ ایک رات 2 راتوں کے اندر 10,000 لوگ آپ کیسے تحقیقات کیے بغیر، آئیڈینٹیفائی کیے بغیر آپ نے پکڑ لیا؟ اس کا مطلب ہے یہ پری پلان تھا۔ 9 مئی جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج ساری بلڈنگوں کی ہٹائی انہوں نے کیا ہے۔ اب وہی سچویشن اس وقت یہی ہے کہ اگر میں آپ بات کروں گی، پتہ نہیں آپ لوگ ریکارڈ کر سکتے ہو کہ نہیں، میں اس لیے کر رہی ہوں تو عاصم منیر نے 9 مئی اس لیے کروایا
تاکہ پی ٹی آئی کا شروعات کر دیں. فالس فلیگ آپریشن تھا, انہوں نے شروعات کی اس بہانے سے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی. پہلے انہوں نے اس بہانے سے ہزاروں لوگ پکڑے, اس کے بعد اسی بہانے سے آپ نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لیا, آپ نے پارٹی کو دبایا, کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا تھا اس کو آپ نے ہراساں کیا. لیکن پھر بھی بغیر سمبلز کے 8 فروری ایک انقلاب آیا. ہر قسم کے سمبل کے باوجود لوگوں نے جا کر اس ظلم کے نظام کے خلاف ووٹ ڈالا, 2/3 اکثریت ہوئی, اور آپ نے اگلے دن 9 فروری کو آپ نے سارا الیکشن اس کو چوری کر دیا. اور اس کے بعد ایک کمشنر پنڈی, جس کا آج کل کوئی نام نہیں لیتا لیکن عمران خان نے اس کو بھولے, اور وہ کہتے ہیں آپ کو بھی ریمائنڈ کریں, ایک کمشنر نے آ کے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم نے 50 ہزار ووٹوں سے پی ٹی آئی جیت رہی تھی اور ہم نے ان کو ہرایا ہے. پھر آپ نے کہا جی وہ کمشنر کا دماغ خراب ہو گیا تھا, کیونکہ اس کا ضمیر جاگ گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا, آپ نے اس کو کہیں غائب کر دیا. دوبارہ وہ شخص کمشنر کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے, اور وہ پوری اور نہ ہی کوئی میڈیا پوچھتا ہے کہ وہ بندہ کدھر گیا. اچھا, اس کے بعد آپ نے جو باقی جو رہ گئے آپ نے سزائیں دینا شروع کی 9 مئی کی. اس وقت جو سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی تھیں اس میں سے بھی اب آپ تھوڑا 2 10 12 کر کے اب وہ بھی چوری کر رہے ہیں. اب آپ نے کس کو نااہل کیا؟ اعجاز چودھری کو, کیونکہ آپ نے وہ سیٹ کس کو دے دی؟ رانا ثناء اللہ کو. اب آپ اپنے لوگوں کو لوگوں کی سیٹیں ناجائز نااہل کر کے, ناجائز سزائیں دے کر ان کو اب نااہل کر کے ان کی سیٹیں آپ قبضہ کر رہے ہیں 2 4 کر کے. عمران خان نے یہی کہا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, آپ ان کی حکومت کو لیجیٹمائز نہ کریں. آپ کو سمجھے کیا کریں؟ ابھی جو بائی الیکشن تھے انہوں نے کہا میں نے اس لیے ان کو کہا تھا کہ جو بائی الیکشنز ہیں جب انہوں نے زیادتی کیا لوگوں کے اوپر, ان کو ناجائز نااہل کیا, ناجائز ان کو 10 سال کی سزائیں دی ہیں, آپ نے ان کی چھوڑی ہوئی ان کی قبضہ کی ہوئی سیٹوں کے اوپر آپ نے ان کو لیجیٹمائز نہیں کرنا, کیونکہ نون لیگ نے پھر ان کو چوری کر کے لے جانا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ساری نیشنل اسمبلی والوں نے اپنی کمیٹیاں چھوڑ دیں اور انہوں نے ریزائن دے دیا اور انہوں نے اپنی ساری مراد واپس کر دیں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی جو ان کی انہوں نے جو بھیجی ہیں ڈائریکشن, انہوں نے کہا کہ اب میں کہہ رہا ہوں سینٹ کی کمیٹیوں کو اب آپ چھوڑ دیں, سارے سینیٹرز جن بھی کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں ساری کمیٹیوں سے ریزائن کرتے ہیں. یہ آج بھی ان کی انسٹرکشنز آ گئی ہیں کمیٹیوں کے لیے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد میں اگلا پلان آف ایکشن. قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا نہیں, انہوں نے یہ نہیں بتایا, نہیں, انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں اگلا لائے عمل کروں گا. اچھا, تیسرا پوائنٹ, اور کیونکہ ہمارے اس وقت ایم ایل ایز بھی یہاں پہ موجود ہیں کے پی کے, انہوں نے تیسرا پوائنٹ, اور یہ بہت اہم ہے اور عمران خان اس پہ بہت سخت پریشان تھے, اور ہمیں انہوں نے کئی دفعہ, ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ اس کے بارے میں باری باری آگے کہا. یاد ہے نا میں نے کیا بتایا ہے, اور کئی چیزیں آپ کو پتہ ہے صبح میں بھول بھی جاتی ہیں, لیکن انہوں نے کہا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو کے پی میں آپریشن ہو رہا ہے یہ روکا جائے. کہتے اسی طرح جب ایک دفعہ انہوں نے پہلے آپریشن کیا تھا اے این پی کی حکومت کے اوپر یہ بات آئی تھی, کیونکہ آگے جو بھی ایکٹ ان کا ہے یا جو بھی ان کے پاس ہے وہ پولیس آگے کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں, ہمارے دوسری طرف ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور یہ چیز ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ اس سے دہشت گردی بڑھے گی. کبھی بھی ان قسم کے آپریشن سے کم نہیں ہوا. 2004 سے آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے کبھی پاکستان میں یہ چیزیں نہیں تھی کہ دہشت گردی بڑھتی کیوں ہے. جب آپ اپنوں کے اوپر بمباری کریں گے اور بے گناہ لوگ جائیں گے تو پھر دہشت گردی اسی چیز سے بڑھتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان, کہتے ہیں افغانستان ہمارا بھائی مسلمان بھائی ملک ہے, افغانستان کے ساتھ آپ نے جان کے آپ اگر ان کے اوپر بمباری کریں گے جا کر تو آپ ان کے ساتھ یہ بالکل مت کریں. آپ نے جس طرح ان کے لوگوں کو یہاں پہ کئی 3 نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں,
ان کو جس طرح آپ نے بے دردی سے ان کو یہاں سے ڈس رسپیکٹفلی ان کو نکالا یہاں سے، یہ بالکل توہین کیا آپ نے اپنے بھائیوں کی. اور کبھی بھی آپ یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ مدینہ. لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں کیا تھا کیونکہ ان کی مشکلات تھی اپنے شہر میں، ان کو کتنا ان پہ ظلم کیا جا رہا تھا. تو آج آپ کے مسلمان بھائی جب آپ کے پاس آئے ہوئے تھے، آپ ان کو دھکے دے کے باہر نکال رہے ہیں. یہ ان کے اوپر ان کو بڑا دکھ تھا. پھر انہوں نے کہا آپ نے ایمبیسڈر کو جیسے کیا، میرے خیال میں وہ واپس گیا تو ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی. تو یہ بڑی اس پہ انہوں نے بہت اس پہ سختی سے اس کا نہ وہ خوش نہیں تھے اس بات پہ. پھر انہوں نے کہا جو ڈرون اٹیکس پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں اور افغانستان، یہ بند ہونے چاہیے، یہ بند ہونے چاہیے. مذاکرات کے علاوہ دنیا میں امن کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے. اور یہ جو اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یہ عاصم منیر جو اینٹی طالبان جو لابی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور جہاں پہ ایک جنگ نہیں ہے یہ جنگ بنا رہا ہے تاکہ یہاں پہ اتنا فساد شروع ہو جائے کہ اس کو دوبارہ سنبھالنا مشکل ہو جائے. اس لیے اس پریشانی میں عمران خان نے کہا ہے کہ میں سارے اپنے کے پی کے ایم این ایز، کے پی کے ایم پی ایز ساروں کو کہتا ہوں مل کر اس کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں، لیکن آپ سارے مل کر بیٹھیں اور امن جو کہتے ہیں نا پیس، آپ مل کر اس کا حل ڈھونڈیں کہ یہ پرامن طریقے سے یہاں پہ یہ چیز ختم ہو. ہمارے پولیس کا شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی بھائی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے وہاں پہ سیلاب آئے ہوئے جن علاقوں میں ادھر لوگ سیلاب کا بھی سامنا کر رہے ہیں اور آپریشن کا بھی سامنا کر رہے ہیں. یہ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کا رسپانسبلٹی ہے کہ آپ سارے مل کر اس کا حل ڈھونڈیں کہ وہاں پہ جلد سے جلد امن آ جائے کے پی کے اندر. میڈم عمران خان صاحب بار بار حکم دے